بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی پولیٹیکل ہیپننگ تو پاکستان تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ تھا، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ایک خبر آتی ہے جو تمام خبروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ خبر کچھ ایسی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز نے 14 ستمبر کو اکثریتی ججز کی وضاحت پر 9 سوالوں کا جواب مانگ لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز نے رجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ سلیم کو خط لکھ دیا اور یہ 9 جو کوسچنز پوچھے گئے ہیں ان میں سے چند میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اسی پہ ڈسکشن کریں گے۔ الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی؟ تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئی؟ متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے فکس ہوئیں؟ کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا؟ کس کمرہ عدالت کے چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا؟ درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی؟ آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت فکس کیوں نہیں کیا گیا؟ اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر اپلوڈ کیسے ہوا؟ آرڈر کو سپریم کورٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ 9 کوسچنز جو پوچھے گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، اسی کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ اور سیکنڈلی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا ساری کہانی جا کر جڑتی واپس ریزرو سیٹس کے اوپر ہے، جہاں سے یہ سب کچھ سٹارٹ ہوتا ہے، اور آج ہم ان 9 سوالوں کے اوپر آن کھڑے میں۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں، میرے ساتھ اسٹوڈیو حافظ احسان صاحب موجود ہیں، سینئر لا ایکسپرٹ ہیں، اور ہمیں اسکائپ پر جوائن کریں گے بیرسٹر تیمور ملک صاحب، سینئر لائر ہیں۔ آپ صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بھی کچھ سرپرائز ملا، مطلب یہ 9 کوسچن جو ایٹ ونس فلوٹ ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن ثاقب، جب 14 کو یہ فیصلہ آیا جو سی ایم موو کی تھی اس نے، سی ایم اے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، تو اس کے اندر وہ موو تو ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 جولائی کے آرڈر کے کانسیکوینس کے اندر کہ اگر آپ نے امپلیمنٹیشن کے اندر کوئی پرابلم آپ کو ہے تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آ سکتے ہیں، اور یہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا۔ اب اس کیس کے اندر اگر آپ ٹیئر دیکھا جائے، جب پشاور ہائی کورٹ کا 5-0 کا فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آیا ہے، اور اس کے بعد یہ کیس فکس ہوا تھا 28 یا 29 مئی کو، اس کو پھر پیچھے لایا گیا اور اس کو 6 مئی کے اندر جا کے فکس کیا گیا، اور 6 مئی کو سیم ڈے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھی بلایا گیا، اٹارنی جنرل کو بھی بلایا گیا، اور اس کو سسپینڈ کر دیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو 3 ممبرز بینچ نے۔ اور جب انہوں نے سسپینڈ کیا تو لیو گرانٹ ایک ہی ایشو پہ ہوا تھا کہ کیا جو سیٹس جو ہیں دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو ملی ہیں ان ایڈیشن ٹو پی ٹی آئی یا ایس آئی سی، وہ آرٹیکل 51 کے مطابق ہیں یا نہیں ہے، یعنی کہ یہ نیرو ڈاؤن لیو گرانٹ تھا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے جب کوئی لیو گرانٹ کرتی ہے تو جنرلی انہی پرنسپلز کو فالو کر کے آگے لے کے جایا جاتا ہے انٹل کہ انلیس کوئی ایکسیپشنل چیز نہ آئے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کا اس کے اندر ایک 13 رکنی بینچ بنا اس کے اندر جا کے، تو اس کے اوپر جو تھا جب ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو کیس یہی تھا کہ کیا ایس آئی سی انٹائٹل ہے یا نہیں ہے، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ کانسٹیٹیوشن یا لا کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا پشاور ہائی کورٹ کے 5-0 نے اس کو جو انڈورسمنٹ کی ہے وہ پاکستان کے آرٹیکل 51، آرٹیکل 106، سیکشن 104 اور رول 94 کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کنٹروورسی۔ اب جب آپ اس پروسیڈنگز کو بھی دیکھیں، وہ لائیو سٹریمنگ کی گئی تھی، تو آپ کو اس پروسیڈنگ کے دوران بھی جو ججز کی آبزرویشنز تھیں یا ججز کا آپس کے اندر آپ کو جو چیز تھی وہ نظر آئی تھی کہ یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس چیز کے اندر کہ آپ کا ڈائسینٹنگ ویو جو ہے وہ آپ کی ججمنٹ کے اندر آنا چاہیے۔ اور جب پاکستان کی سپریم کورٹ کی لائیو سٹریمنگ اس کے اندر آ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو ہے ایک سپریم کورٹ کا جو ڈیکرم ہے ہونا چاہیے، اور اسی لیے جو ابھی سپریم کورٹ کا جو جوڈیشل ایئر سٹارٹ ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے بھی اس طرف انوائٹ کیا ہے اس سچویشن کی طرف۔ اب یہ ہے کہ معاملہ چلتے چلاتے یہاں تک پہنچ گیا کہ ایس آئی سی ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو لائر تھے انہوں نے بھی ایس آئی سی کو سپورٹ کیا، بٹ الٹیمیٹلی پاکستان کی سپریم کورٹ نے 8-5 سے ایک فیصلہ دیا، اور انہوں نے اس پولیٹیکل پارٹی کو ریلیف دیا جو نہ اس کیس کو الیکشن کمیشن میں لے کے گئی، نہ اس کیس کو پشاور ہائی کورٹ کے اندر لے گئے۔ وہ پری الیکشن گئے نہیں گئے نا، دیکھیں اگر وہ پری الیکشن بھی گئے ہوتے ثاقب تو وہ الیکشن کمیشن کو 21 فروری کو جو اپلیکیشن ایس آئی سی نے فائل کی تھی اور آرٹیکل 51 کے نیچے جو ڈیکلریشن گئے ہوئے تھے وہ پھر پی ٹی آئی خود اپنے نام کرواتی نا، اور یہی وہ چیز تھی بار بار اس بینچ میں بھی آئی تھی، یا میں بھی ایز اے لیگل ایکسپرٹ سمجھتا ہوں کہ دوسری
پولیٹیکل پارٹیز کی بجائے اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ بذات خود اس کے اندر لے کے جاتی تو ان کا کیس بہت اچھا تھا. اب جب وہ ججمنٹ آ گئی تو اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے ایسی پولیٹیکل پارٹی, نہ وہ پارٹی تھی, نہ الیکشن کمیشن کے سامنے, نہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے, نہ سپریم کورٹ کے سامنے, انہیں جو ہے وہ ایک ریلیف بھی دیا گیا, ان کی درخواست نہ لیے بغیر ان کے حق میں فیصلہ بھی کیا گیا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک ڈائریکشن جاری کی گئی. اور وہ ڈائریکشن یہ تھی, جہاں پہ سوال یہ آیا جب 2 ممبرز بینچ نے دیا بھی, کہ یہ جو فیصلہ 2 آیا ہے یہ ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن یا ری رائٹنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن کی بجائے اس سے بھی اوور اینڈ ابو ہے. اور مور اوور یہ ہوا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جو 8 ممبرز معزز ممبرز ہیں, انہوں نے اس کی ڈیٹیل ریزننگ بھی نہیں دی تھی. اب چاہیے یہ تھا, دیکھیں نا کہ جب آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ثاقب یہ کہیں کہ جی آپ کلیریفیکیشن اگر چاہتے ہیں تو آ جائیں, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے موو کیا ہے تو آٹومیٹکلی وہ آرڈر سسپینڈ ہے, یعنی کہ وہ کنکلوسیو 12 جولائی کا آرڈر نہیں ہے. اب جب وہ گئے ہیں وہاں کے اوپر تو سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا, یا ہم پریکٹس بھی کرتے ہیں, یہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی درخواست دیتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تو وہ اس پہ نوٹس جاری کرتی ہے, دوسروں کو کرتی ہے. پی ٹی آئی نے بھی ڈائریکشن کی تھی نا, یہاں پہ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈائریکشن مانگی, نہیں ڈائریکشن مانگی تھی نا, الیکشن کمیشن کی جانب سے کلیریفیکیشن کہا تھا, اور کلیریفیکیشن کا ورڈ جو ہے وہ مانگا تھا. سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر کے اندر لکھا تھا, اور ثاقب جنرلی سپریم کورٹ جو ہے وہ کبھی بھی کنکلوسیو آرڈر کے بغیر آرڈر نہیں کرتی, وہ ایک ہے یا نہیں. ایک سیکنڈ کر لیجیے. اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جب 12 جولائی کا آرڈر آیا ہے, پھر یہ آیا ہے, اور یہ جو 14 کا آیا ہے, اور 14 کو پھر آپ نے ریزننگ نہیں دی, اور آپ نے الیکشن کمیشن کے کانڈکٹ پہ بھی بات کر دی کہ الیکشن کمیشن جو تھا اس نے انٹینشنل ڈیفائنس کی ہے. آپ نے اس ٹاپک پہ بھی بات کر دی کہ ایک پولیٹیکل سٹرکچر جو تھا وہ پارٹی ہیڈ بھی کر دیا, جو سپریم کورٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر پھر 14 سپٹمبر کو ڈپٹی رجسٹرار کا ایک نوٹس آیا, اور آج جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ایک آبزرویشنز بھی دی ہیں, جنرلی جو پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک سیٹلڈ پروسیس ہے انہی کی طرف چیف جسٹس آف پاکستان نے اشارہ کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کی طرف سے آئے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ثاقب کہ بغیر درخواست کیے جو ہے آپ نوٹس کیے بغیر جو ہے آپ ایک فیصلہ کریں, یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کسی کو سنیں ہی نہ اور آپ پھر ایک ڈائریکشن اس چیز کے اندر دیں اور آپ کی ڈیٹیل ریزننگ دیں. تیمور ملک صاحب, حافظ صاحب نے سٹارٹ سے لے کے آج 9th کوسچنز تک ہمیں لے کے آئے ہیں پراپر, انہوں نے فرام ڈے 1 ٹل ٹوڈے. یہ آپ کے سامنے جب یہ 9 سوال آئے ہیں, آپ بھی سرپرائز ہوئے ہیں یا اٹ واز روٹین میٹر فار یو ایز اے لائر؟ بالکل روٹین میٹر نہیں ہے جی. میں ویسے تو میں حافظ صاحب کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں, اور اس دفعہ زیادہ کروں گا کہ یہ شاید جے یو آئی کی قانونی ٹیم کا حصہ تھے, اور ان کی وجہ سے جو غیر آئینی ترامیم اتوار کے دن رات کے اندھیرے آئی تھنک کچھ فریزنگ آ گئی میں پاس ہونے کے, جو ابھی بھی باتیں کی ہیں, جس تناظر میں بات کی ہے, تو وہ دیکھیں یہ کہانی کوئی ایک دن سے تو نہیں شروع ہوتی. ان کو پھر جنوری میں بھی جانا چاہیے, ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ جانا چاہیے جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا. سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے, صرف بلے کے نشان کا ایشو تھا. میرے جیسے امیدوار جو ہیں نہ ان کو بلے کا نشان ملا, نہ اپنے فارمز کے اوپر نامزدگی کے پاکستان تحریک انصاف لکھنے کی اجازت ملی. آروز نے ہمارے ٹکٹس واپس کیے, ہمیں آخری دن تک ایک در سے دوسرے در دوڑایا گیا, پھر ہم جا کے میدان میں آئے. ہم میں سے بہت ساروں کے پھر بھی فارمز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ہی لکھا ہوا تھا, چاہے ٹکٹ جمع انہوں نے ایکسیپٹ کی یا نہیں کی. تو اس تناظر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہے, جو کہ ظاہر ہے اس وقت کی حکومت کا پوری کوشش ہے کہ سپریم کورٹ اب سپریم نہ رہے, لیکن فی الحال ہے. اور جب اس نے فیصلہ دیا تب بھی تھی, انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کیا, انہوں نے مکمل انصاف کرنے کی بنیاد کے اوپر فیصلہ دیا کہ جس پارٹی کے امیدوار تھے, جس پارٹی کا انہوں نے نام لکھا ہوا تھا, جس پارٹی کی ٹکٹ جمع کرائی تھیں, جنہوں نے کرائی تھیں, اس حساب سے انہوں نے ترتیب دے کے ایک ڈیسیجن دیا. پھر انہوں نے یہ کہا باقیوں کے پاس, کیونکہ پہلے کنفیوژن رہی ہے, غلطی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے, اس کا خمیازہ امیدوار اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ووٹر کیوں اٹھائیں, وہ الیکشن کمیشن کا قصور تھا. تو انہوں نے کہا جی اب آپ کو پھر ٹائم ملتا ہے, آپ جا کے اب اپنے ایفیڈیوٹس جمع کرا دیں اگر آپ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. آج بھی امیدواروں نے کاغذات جمع کرا دیے, اپنے ایفیڈیوٹ جمع کرا دیے. یہ لے تو لال سے کام لیتے رہی سرکار, اور اب جب جا کے ان کی ساری چیزیں سامنے آ گئیں کہ یہ کس طرح بغیر دکھائے رات کی تاریکی میں خد و خال آئین کا بدلنے چلے تھے, جب وہ نہیں ہو سکا, مولانا ڈٹ گئے ان کے سامنے,
تو تب یہاں پہ دوبارہ سے حافظ صاحب کی تعریف کیجئے کیونکہ یہ بھی لیگل ٹیم کا حصہ تھا. میں نے شروع میں یہی کہا, دوبارہ سے کیجئے پلیز, کہ ہم وہاں پہ آئیں تو دوبارہ سے آپ اور میں مل کے تعریف کرتے ہیں اس پہ. نہیں, میں نے کہا ہے کہ جی حافظ صاحب کی تو ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا, ان کی تو تعریف بنتی ہے کیونکہ انہوں نے میرا نہیں, پاکستان کے وکلا کا نہیں, پاکستان کے عوام کا بڑا افغان مرتضیٰ صاحب اور حافظ احسان صاحب کو یہ سہرا جاتا ہے اور یہ آن دا ریکارڈ ہے, دینا چاہیے, اس کی تعریف کرنی چاہیے obviously. اب یہ جو 9 سوال میرے سامنے میں نے پڑھے بھی ہیں تاکہ ہمارے مہمانوں کو بھی پتہ چل جائے, اس میں 2-3 سوال جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ لاسٹ ہے, اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے ہوا؟ آرڈر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کہاں سے ہوا؟ رجسٹرار آفس نے متعلقہ افریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا. یہ چند سوال ہیں, ان کے جواب تو obviously سیکھ کیے جا سکتے ہیں. نہیں, دیکھیں میں صرف اس کے اوپر یہ بات کروں گا کہ جناب ایک دفعہ آپ بینچ بنا دیتے ہیں, تشکیل دے دیتے ہیں, تو کیا انڈیویجول جج آپ کے خیال میں ہر دفعہ رجسٹرار سے اجازت لیتا ہے یا متعلقہ چیف جسٹس سے اجازت لیتا ہے کہ وہ اس بینچ کے معاملات سے ریلیٹڈ کی چیز کے اوپر وہ آپ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, آرڈر دینے جا رہے ہیں؟ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج تو جہاں عدالت لگا لے وہ عدالت ہے, وہ جو فیصلہ سنا سکے, کوئی اس میں کوئی ایسے پروسیجر کی بات نہیں ہے. پروسیجر جو ہے وہ تھا بینچ کی تشکیل تک, بینچ کی تشکیل دی گئی, اس کا ایک سربراہ مقرر کیا گیا, اور جتنی مرضی یہ کوشش کر لیں موجودہ چیف جسٹس اس بینچ سے کہ سربراہ نہیں ہے, تو جو بینچ کے ممبران تھے انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا اور انہوں نے جاری کر دیا. یہ چیف جسٹس جو ہیں وہ فرسٹ امانگسٹ ایکول ہو سکتے ہیں, اور اس کی خود یہ تنقید کرتے رہے ہیں کہ جی کوئی ایکسٹرا ایڈمنسٹریٹو پاور زیادہ نہیں ہونی چاہیے چیف جسٹس کے پاس, تو پھر ہر جج جو ہے وہ جج برابر ہے. اور ججوں نے ایک فیصلہ کر دیا. آج جو انہوں نے ایک انہونے قسم کا, میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال ملتی ہے. یہ جو خط آیا ہے, یہ جو سوال آئے ہیں اور یہ جو عوام کے سامنے رکھے گئے ہیں, آپ کو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے کل یہ آرڈیننس کے تھرو ایک چینج لے کے آئے کہ جی کمیٹی کیسے کانسٹیٹیوٹ ہوگی, ایک ممبر کو نکال کے 5ویں نمبر کے ممبر کو جسٹس کو ممبر بنا دیا گیا. اب مطلب جس طریقے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, پھر آج یہ سوال سامنے آ گئے تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. عوام کو بھی نظر آ رہا ہے. عدلیہ کا کوئی خیال کریں, عدلیہ کی آزادی کے اوپر کام کریں, لوگوں کو انصاف کی فراہمی پہ کام کریں, اور اس طرح کے کام سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو. حافظ صاحب, اس سے پہلے بھی کبھی کوئی سوال اس طرح پوچھے گئے؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بینچ سیپریٹ نہیں تھا, جو 8 ممبرز بینچ تھا, یہ 13 ممبرز بینچ تھا. اس میں سے جو 8 ممبرز تھے ان کا ایک ویو تھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے پاس آئے اور امپلیمنٹیشن بینچ پہ بیٹھے, اور تیمور ہمارے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, ماشاءاللہ زبردست لائر بھی ہیں. کبھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے کے اوپر امپلیمنٹیشن بینچ کے طور پہ کام نہیں کرتی, اور یہی وہ کرٹیسزم آیا تھا جب پاناما کا آپ کا کیس آیا تھا, ایک آیا تھا, اور اس کے اوپر جب جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں ایک امپلیمنٹیشن بینچ بنا تھا, اور وہ کنٹروورسی آج تک ختم نہیں ہوئی. اور بار بار جو ہے سپریم کورٹ کے اندر یہی آتا ہے کہ سپریم کورٹ کا کام ہے فیصلہ کرنا. اگر اس فیصلے سے آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں مطمئن ہیں آپ ریویو کے اندر چلے جائیں. اور پھر دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کی کمپلائنس نہیں کرتا تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آرٹیکل 204 کے نیچے کنٹمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. سپریم کورٹ آرڈر کر کے اس آرڈر کے اوپر ایز اے امپلیمنٹیشن بینچ نہیں بیٹھتا, چونکہ پاکستان کے آئین کے اندر یا پاکستان کے رولز کے اندر یہ امپلیمنٹیشن بینچ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. I have nothing to do with law, لیکن being a layman, being a پاکستانی, میں صرف آپ دونوں سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے خود ڈائریکشن مانگی یا کلیریفیکیشن مانگی کہ جی وی آر اسٹک ہیئر, ہیلپ اس, کہ ہم نے آگے کیا کرنا؟ نہیں, انہوں نے نہیں مانگی. جی سپریم کورٹ نے بذات خود آفر کیا کہ آپ آ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں ایمبیگوٹی آئے, کہیں پہ پرابلم آئے, اور وہ چلے گئے. اور انہوں نے لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کوسچنز جو وہ اٹھائے, انہوں نے آرٹیکل 51 پہ بھی بات کی, انہوں نے آرٹیکل 106 پہ بھی بات کی, انہوں نے سیکشن 104 پہ بھی بات کی. اور اسی دوران ثاقب ایک اور آیا کہ 12 جولائی کا جو انکنکلوزیو آرڈر تھا, جس کے مقابلے کے اندر جو تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک کلیریفیکیشن مانگی اور سپریم کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا, تو 7 اگست 2024 کو پارلیمنٹ نے 2 امینڈمنٹس کر دی, جو سیکشن 66 کے اندر اور سیکشن 104A کے اندر کی. اب دونوں امینڈمنٹس جو تھی ان کا ریٹروسپیکٹیو افیکٹ تھا 2017 کے اندر, اور جب وہ دیا تو اس پہ اوپر پارٹی کا افیلیشن کا بھی آ گیا کہ اگر آپ ایٹ دا ٹائم ریٹرننگ آفیسر نہیں کرتے تو آپ انڈیپینڈنٹ ہے, یعنی کہ آرٹیکل 51 کے اندر آپ کسی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور دوسرا ڈکلیریشن
ڈکلریشن پہ آئی کہ ڈکلریشن جب آپ دے دیں تو ڈکلریشن کو وڈرا نہیں کیا جا سکتا اور سیکشن 104 کو فالو کیے بغیر جو ہے آپ ایلوکیشن آف ریزرو سیٹس میں نہیں جا سکتے. اور ساتھ رول 94 کی بھی بات آئی کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی, وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے جس کو الیکشن سمبل جو ہے سیکشن 209 210 کے سرٹیفکیٹ کے بعد سیکشن 215 کے نیچے جو کیا جائے وہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے فار دا پرپزز آف جنرل الیکشن اینڈ فار دا پرپزز آف دی ایلوکیشن آف ریزرو سیٹ. اب نہ رول 94 جو ہے وہ الٹرا وائریز ہوا, نہ آرٹیکل 17 کی بنیاد کے اوپر جو ہے اسے اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا, اور اس کے بعد جو 2 امینڈمنٹس ان کے اندر فیلڈ کے اندر آ گئیں, اور سپریم کورٹ کو پتا تھا جب انہوں نے کلیریفیکیشن والا یہ آرڈر جاری کیا ہے اس وقت ان کے علم میں تھا اس چیز کا کہ یہ جو 2 امینڈمنٹس بھی آ گئی ہیں, تو سپریم کورٹ کو یہاں تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا بھی کاگنیزنس لے لیتے. جتنی دیر تک ثاقب پاکستان کے اندر پارلیمنٹ لا بناتی ہے اتنی دیر تک جب تک سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس کو الٹرا وائریز نہیں کرتی یا سسپینڈ نہیں کرتی, اس کا آپریشن جو ہے وہ موجود رہتا ہے اور وہ بائنڈنگ رہتا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ سے لے کے پاکستان کی سول کورٹ کے اندر جو ہے. اب لا موجود ہے, سیٹ اسائڈ ہوا نہیں ہے, سسپینڈ ہوا نہیں ہے, انکنکلوزیو فیصلے سے پہلے وہ آ گیا ہے. اب سپریم کورٹ نے 14 کو ایک اور فیصلہ کر دیا, اب لا بھی موجود ہے. اب یہ پھر یہاں پہ روکوں گا آپ کو, وہ فیصلہ ہے 14 والا یا وہ کلیریفیکیشن ہے جو مانگی گئی, ہدایات دی گئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو 12 جولائی کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو کلیریفیکیشن کا کہا تھا اس کو اوپر جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کلیریفیکیشن مانگی ہے تو سپریم کورٹ نے ان کی جو کلیریفیکیشن تھی ان کے کسی ایک سوال کا اس میں آرڈر نہیں دیا, نہ آرٹیکل 51 پہ بولے, نہ 104 پہ بولے, نہ رول 94 پہ بولے. انہوں نے ان کے کانڈکٹ کی بات کی کہ آپ جان بوجھ کے جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کر رہے اور اس کے سیریس کانسیکوینسز ہیں. سیریس کانسیکوینسز ثاقب اس وقت آپ کے آتے ہیں کہ جب آپ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو کہے نہ اور آپ عمل نہ کریں. یہاں پہ تو سپریم کورٹ نے آپ کو کہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور وہ اپلیکیشن جو ہے سپریم کورٹ نے ساتھ یہ بھی تو کہا نا کہ مخصوص نشستیں ان کی بنتی ہیں. نہیں لیکن نہیں انہوں نے یہ کہا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ آپ ان کو دیں, لیکن اگر اس پروسیس کے اندر آپ کو پرابلم آئے, اور جس حد تک انہوں نے سمجھا کہ جی یہ ہم نے کر دیا 39 کی حد تک انہوں نے کر دیا, 41 کی حد تک نہیں کہا کہ جن لوگوں نے فارم اوریجنل دیے تھے ریٹرننگ آفیسرز کو انہوں نے 39 کے اوپر کر لیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا کہ سر آرٹیکل 51 کے اندر جب آپ ایک دفعہ ایفیڈیوٹ دے دیتے ہیں تو وہ ایفیڈیوٹ 3 دن کے اندر ہوتا ہے, آپ اس کو وڈرا نہیں کرتے. سپریم کورٹ میرا خیال یہ ہے کہ ثاقب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو آئندہ بھی میرا خیال ہے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کوئی فیصلہ کریں تو 2-4 دن ٹھہر جائیں, اس کی ایک ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ ایک آرڈر کا فیصلہ کریں. اور یہ آپ دیکھیں کہ دیکھیں 12 جولائی کا فیصلہ آیا, اس دن 4 فیصلے آئے, ایک 8 ممبرز بینچ نے کیا, ایک 2 چیف جسٹس اور جسٹس مندوخیل نے کیا, ایک جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کیا, اور ایک جسٹس یحییٰ فریدی نے کیا. اب جن 2 ججز نے وہ ڈسمس کی تھی انہوں نے 8-10 دن کے بعد جو ہے وہ ریویو ٹائم سے پہلے دے دیا. ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ کرتے, اور میرا خیال ہے کہ جب یہ آپ کی میٹنگ ہوئی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے تو چیف جسٹس نے شاید ان ریویو پہ بھی بات کی تھی, جو منٹس میں آیا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ جی چھٹیوں کے بعد اس چیز کو دیکھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو انٹرنل سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے جو آج سے نہیں ہے وہ کافی پرانا چل رہا ہے, اس میں اس سے بھی پیچھے چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے لیے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی کے لیے میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو انٹرنلی اچھے طریقے سے ریزالو کر لیں تو یہ ملک اور قوم کو چھوٹا سا کامنٹ, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے, چھوٹا سا کامنٹ یہ کیجئے گا پلیز کہ یہ جو سپریم کورٹ کی ریسنٹ جو کلیریفیکیشن یا ڈائریکشنز مانگی گئی, جو بھی لیگل اس میں ٹرمینالوجی ہے, اس کے اوپر سپریم کورٹ کا یہ حکم نامہ دوبارہ آیا ہے یا کلیریفیکیشن آئی ہے, ڈائریکشن آئی ہے کہ آپ یہ اس طرح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں کلیریفیکیشن ہو جو آپ اس کو جو بھی نام دے دیں وہ سپریم کورٹ کے ججوں کے دستخط سے آئی ہے. سو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ کہا کہ جی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج تو کہیں بھی عدالت لگا سکتے ہیں, ان کی اتنا وسیع اختیار ہے, کسی بھی طرح حکم سنا سکتے ہیں. ایگزیکٹوز اینڈ دی اسٹیٹ ہیز ٹو ایکٹ ان ایڈ آف دی سپریم کورٹ. سو یہ تو پھر بھی ایک ریٹن آرڈر باقاعدہ طریقے سے جاری ہوا ہے, لیکن تیمور صرف وہی آرڈر کر سکتے ہیں جو آرٹیکل 175 کے نیچے انہیں اختیار دیا ہو, اور وہ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. بالکل, تو یہ لا اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے کر رہے ہیں نا جی. مطلب انہوں نے کوئی کسی ان نون طریقے سے کسی ان ریلیٹڈ بالکل میٹر کے اندر یا ان کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں تھی اس کے اندر تو انہوں نے نہیں یہ کیا,
انہوں نے جو وہ چیز سن رہا تھا بینچ اسی سے منسلک بات کی ہے. یہ تو نہیں ہے کوئی رینڈم ججز تھے سپریم کورٹ کے جو کوئی ایک اسپیسیفک میٹر سن نہیں رہے تھے, انہوں نے ساروں نے شام کو بیٹھ کے کسی چیز کے اوپر بغیر پوچھے بغیر کسی کو بلائے ایک فیصلہ جاری کر دیا. نہیں بلایا نا, یہی تو ایشو, اگر بلا لیتے تو بات ہی نہ رہتی. مجھے تیمور بھی چھوٹا سا حافظ بریک لینا ہے. حافظ صاحب کیونکہ ان کو فردر یہاں سے ہمارے پاس سے لائیو اٹھیں گے تو فردر اور شوز میں بھی پہنچنا ہے. حافظ صاحب آپ کی بہت مہربانی. تیمور ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. نیکسٹ سیگمنٹ پہ اسی کو بھی تھوڑا دوبارہ ٹچ کریں گے, اسی 9 کویسچنز کو بھی. اور سیکنڈلی گورنر پنجاب جو ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کافی لگتا ہے کشیدگی بڑھانے والی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں. پی ایم این این اور پیپلز پارٹی کے نیریٹیوز میں تھوڑا فرق آ رہا ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. نیکسٹ سیگمنٹ کے اندر ہمیں پی ایم ایل این کے گیسٹ بھی جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.